سردار صاحب، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ یہ جنوبی پنجاب کے ان چند لینڈ مارکس میں سے ہے جن کے بارے میں ماشاءاللہ کام تو بہت شاندار ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے. تو لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے. یہ 170 سال پہلے نواب محمد خان نے، پہلے جمال خان تھے، ان کے بیٹے محمد خان تھے، پھر ہمارے خاندان میں جمال خان اور محمد خان چلا آتا ہے، پھر میرے دادا جمال خان ان کے والد نے بنایا تھا. یہ ہم جب آئے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمایوں جب گیا تھا، شیر شاہ سوری نے ان کو نکالا تھا، اس کے بعد وہ گئے شاہ طماسپ کے پاس اور ان کی بڑی عزت کی. ایران کے بادشاہ تھے وہ، اور وہاں رہ کے تو وہ کیونکہ تھے اپنا اسماعیلی، تو چاہتے تھے کہ ہمایوں بھی اسماعیلی بنیں. ہم یہ سنی تھے مغل جو بادشاہ تھے. کیا ہوا کہ ہمارے 40 قومیں میر چاکر خان اور میر رندو خان کے ساتھ وہ آئے، اور اصفہان سے، ہم پہلے حلب میں تھے، حلب الیپو جو اب ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے یہ وار میں، وہاں سے آئے اصفہان سے ان کو لے کے 40 قوم واپس آ گئے. 18 آدمی تھے مغلیہ سلطنت کے، جو اکبر بادشاہ بھی ان میں تھا، ہمایوں اور فیملی کے ساتھ، اور جا کے ان کو تخت دہلی پہ بٹھا دیا. اس کے بعد ہمایوں نے بلند شہر نزدیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے بلوچ ٹرائبز ساتھ رہیں ہمارے، تو وہاں ان کو بٹھایا. اس کے بعد پھر میر چاکر خان کو انہوں نے سینٹرل پنجاب دیا. ان کی بالکل اسی صورت میں جو قلعہ ہے، قلعہ ہمارا بار کا قلعہ ہے، 15 سینچری میں بنا ہے، اور وہاں آپ صدگرے میں دیکھیں گے بالکل میر چاکر کی قبر بھی وہاں ہے. اور یہ ہمارے علاقے میں پھر لغاری بارکھان کا جو بلوچستان کا حصہ تھا وہ دیا تھا انہوں نے میر چاکر خان کو، میر رندو خان ان کا جو کزن تھے. وہاں سے پھر یہاں آ کے ابھی بھی ہمارے وہاں بہت بڑی زمینیں ہیں لغاری بارکھان میں، مگر ہم نے آ کے یہ ایریا کانکر کیا، کیپچر کیا. یہ چوٹی کا حلقہ کو 1200 مربع میل کی ہے ٹیریٹری ہے، دراغازی خان سے لے کے اپنا داجل اور اس علاقے تک، اور دریا پار بھی تو کیپچر کیا. پھر یہ کیونکہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر تھا، اور یہ کیپچر کیا انہوں نے. جو قلعہ ہے یہ پہلے کا بنا ہوا تھا، اس کا مطلب قلعہ کم از کم 450-500 سال پرانا ہے. وہ آپ دیکھ بھی لیں گے اس کو. اور یہ قلعے میں پھر یہ انہوں نے گھر بنوایا اپنے حصے میں. ایک سیکشن تھا جرگا کا، ایک سیکشن تھا یہ تھا زنانہ، اور پرلا سیکشن تھا کہ جو بھی مہمان ہمارے علاقے میں آتے تھے ان کے 200 گھوڑے کی اسٹیبل ہوتے تھے. 7 کلاس 1 آفیسرز کا علیحدہ تھا جو فاروق لغاری صاحب کے پاس ہے، اور جرگا مقصود لغاری کے پاس، اور یہ ہمارے حق میں آیا. اللہ کے فضل سے پھر میرے والد صاحب کمشنر تھے ملتان اور بہالپور. یہ ملتان بہالپور میں آج آپ نے دیکھا ہوگا 6 ڈویژن ہیں ملتان میں. پھر بہالپور بنا، بہالپور میں ڈی جی خان ہے، اور ملتان میں ساہیوال اور سرگودا اور فیصل آباد. اس زمانے لائل پور بنایا جاتا تھا، ساہیوال بھی ساتھ. تو یہ سارے کے پہلا ICS آفیسر تھے 1938 میں. وہاں آکسفورڈ میں پڑھے، کرائسٹ چرچ میں پڑھے، وہاں سے پھر آئے. پہلا بلوچ ICS آفیسر میرے والد تھے. اسی طریقے سے ہم بڑے خوش قسمت آ گئے، نواب جمال خان نے سارے اپنے بچوں کو پڑھایا. پڑھائی پہ زور ہوتا تھا. 14 سال کی عمر میں میرے والد کو ہوائی جہاز نہیں، کشتی پہ، بحری جہاز پہ چڑھا کے
لندن کو روانہ کیا. وہاں پھر میرے والد صاحب آکسفورڈ میں پڑھے اور میری والدہ تھی آئرس، اب تو آئرس فاطمہ لغاری تھے ان کا نام. تو وہاں ان کی شادی ہوئی، 2 بچے وہاں پیدا ہوئے، عمر و جمیل. اور پھر یہاں جب آئے تو جب کلو میں تھے تو میں وہاں پیدا ہوا تھا کلو میں 1942. کلو نہیں کلو ناٹ کوہلو، کلو نہیں جی، کلو ایک ڈسٹرکٹ تھا اور کلو میں منالی میں پیدا ہوا. تو اس کے بعد پاکستان کے سب ڈویژن میں تو پھر یہاں آپٹ کیا. لدھیانے میں لاسٹ ڈپٹی کمشنر تھے. نواب جمال خان چیئرمین تھے جوائنٹ چیف کی جرگہ، تینوں صوبوں کی جرگہ، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کا جوائنٹ چیف جرگہ. اور آلویز یہ رہتے تھے PWD منسٹر. 2 مسلمان ہوتے تھے، ایک سر خضریات ٹیوانا یا سر خضریات ٹیوانا اور واہ والے سکندریات، اور 2 مسلمان. اور میرے دادا آلویز منسٹر آف PWD ہوتے تھے پورے پرانے پنجاب کا، انکلوڈنگ دا انڈین پنجاب جہاں 3 صوبے بن گئے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری کی. اور پھر آگے ہماری جنریشنز کو ساروں نے انسسٹ کیا، پڑھایا. نوابزادہ محمد خان پڑھے، پہلا دولتانہ کیبنٹ میں منسٹر تھے. اس کے بعد پھر کیا آتے ہیں فاروق لغاری پریزیڈنٹ آکسفورڈ کا پاس، اور 10 سال انہوں نے CSS کیا، نمبر 1 تھے پاکستان میں. تو وہ چاہتے تھے بھی ان کو بیوروکریٹک سسٹم کا سمجھ جائے. اسی طریقے سے سارے ہمارے آنٹی عفیفہ ممدوٹ اور سارے لیڈیز جو ہیں ان کو مطلب وہ بھی منسٹر رہے. بڑی کنٹریبیوشن پاکستان کے بنانے میں دی گئی. تو اس طریقے سے اس کی پھر جب میں جب 16 سال کا تھا ایچسن کالج میں پڑھا، اس سے پھر 1 سال بچایا میں نے اور چلے گیا میں ایگریکلچر کالج لائل پور. پھر آ کے یہ میرا انٹرسٹ تھا، پالیٹکس تو نہیں تھا، خدمت پبلک کا. اور مجھے اس کا بہت انٹرسٹ تھا ہیریٹیج اور آرکیالوجی کا اور سائٹس کا. تو اسی لیے پھر میرے والد صاحب نے اپنے پوکھے میں لیا اور اس کو مینٹین کیا ہم نے. اور لاسٹ 50-60 سال سے یہ ایک باری ٹوٹل آگ لگی، یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا 2000 میں، ٹوٹل آگ، اوپر شیش محل وغیرہ. اور میرے سب سے میں سمجھتا ہوں دنیا میں اچھا جو شیش محل ہے، فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا چوٹی یہ ہے چھوٹا، کیونکہ میرے مہارانا ادے پور بھی دوست ہے، باقی انڈیا میں اور بھی نواب رامپور دوست ہیں، ان کے بھی پیلسز دیکھے ہیں، مگر اس جیسے نفیس کام کہیں بھی میں نہیں دیکھا. تو بڑا فخر کرتے ہیں اس کا. یہ قلعے کے بیچ میں سچویٹڈ ہے. اور پھر بعد میں نے یہاں ایڈیشن کرائی ہے، 100 فواروں کی اپنی مسجد بنوائی ہے، جس میں 4 مختلف ٹائپ آف اس میں فریسکوز ہیں، آٹومن امپائر کے، عثمانیہ ڈائنسٹی کی، ملتان کے اپنے، اس کے بعد انڈیا کے اور سمرقند بخارا کے مکسچر بنایا، وہ آپ دیکھ سکیں گے. تو اس طریقے سے یہی ہماری ہیڈ کوارٹر، میرا تو یہی ہیڈ کوارٹر ہے. اور جب بھی آتا ہوں 24 گھنٹے اس پہ میرا میسنز لگے ہوئے ہیں، پینٹرز لگے ہوئے ہیں، جو آپ جا کے دیکھیں گے جہاں انہوں نے جیسے کام کیا ہے. اور اس میں ہی ہمارا کچہری بھی لگتی ہے، جو بھی کرتے ہیں ہم یہاں. ہیڈ کوارٹر اپنا یہ ہے، اور پسند بھی میں اسی علاقے کو کرتا ہوں، اسی کو اپنا گھر. اسی طریقے سے فورٹ منڈرو ہمارا ہل اسٹیشن ہے، وہ یہاں سے لغاری ہیڈ کوارٹر ہے، 7600 فٹ اس کی ہائٹ ہے. اس کو بھی اللہ کی فضل سے ڈیولپ کیا ہے، پہلے سے کیا ہے، اور اب زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ جاپنیز سے ہم نے برج ایک بنوایا فورٹ منڈرو کو، جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. سٹینلیس اسٹیل برج ہے، اور اس میں یہ جو ول ہیں وہ شارٹ ہو جائیں گے. پھر ہم نے وہاں زمینیں دی ہیں جہاں ایئر فورس والے بہت بڑا اچھی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایریا سب سے سیفسٹ ہے فورٹ منڈرو کا. ایئر یونیورسٹی اور ہاسپٹل اور ٹوٹل سیٹ اپ
کھر ویلی میں فورٹ منٹرو میں بنا رہے ہیں تاکہ ہر ٹوٹل پاکستان کے ہر جگہ سے آ کے جو ٹرائبلز اور باقی لوگ، کیوں یہ سینٹرل ہے. اس سے پہلے اسلام آباد نے بھی یہاں بننا تھا، اس کی نقشہ زبیری صاحب تھے کمشنر، انہوں نے بنایا، پر ایوب خان پھر لے گئے ہیں ان کو جہاں اب ہے ریحانہ اپنے پاس. تو اسلام آباد اس لیے اوپر گیا. اس زمانے 5واں بہالپور بھی پروونس تھا، اور کہیں بھی جو کیپٹل آپ دیکھیں کینبرا ہو، برازیلیا ہو، جو بھی دنیا کی کیپٹلز ہیں بیکورڈ اور سینٹرل ایریا میں بنتے ہیں. پر اس کی امپورٹنس اب دوبارہ آ رہی ہے یہ برج بننے سے، سی پیک سے. پہلے نیچے دلورا ہے جس کے میوزیم نیچے آپ دیکھیں گے، جو میں نے کلیکشن کی ہوئی ہے میوزیم، تو دلورا 5000 سے 7000 سال پرانا. تو اس گھر کا یہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا. اس پہ آگ لگی، ٹوٹلی ڈسٹروائے ہوا. پھر میں نے کہا دوبارہ اس کو میں نے اور مینا میری وائف جو ہیں انہوں نے ہمت کر کے ڈیولپ کیا. پھر تیسری باری چھوٹی سی آگ لگی اور یہ شیش مال خراب ہو گیا. پر لکیلی ہمارے پاس فوٹوز بھی تھے اور میرے پاس کنٹینیوسلی پینٹرز بھی ہیں. ایک جس نے بنایا سارے کو ریسٹور کیا، اس کا نام تھا عطا احمد چنگوانی جی. تو وہ مر گیا 2000 میں جب ٹوٹلی کمپلیٹ کیا ریسٹوریشن، تو ان کی وفات ہوئی. اینڈ اسی دن آگ لگی، کیا کہتے ہیں 2000 میں. ہم نے پھر دوبارہ ریسٹور کیا. اب اللہ کے فضل سے بہت آئے، شوکت عزیز آیا، مشرف آیا، پرائم منسٹر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اپنے خرچے کے اوپر ہم نے اپنی اتنی مینٹیننس کی اپنے علاقے کے لیے. تو یہ ہے میرا